BRT پشاور میں روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں۔ یہ سسٹم جدید بسز اور بائک شیئرنگ پر مشتمل ہے، جس میں مسافروں کے لیے آرام دہ سفری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت BRT میں، اور یہاں پہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں BRT کیسے کام کرتا ہے، اتنی مقبول، اتنے کم وقت میں اتنی مقبول کیسے ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے BRT سروسز کیا کچھ ہے، اس طرح ان کے پاس زو کارڈ بھی ہے، زو کارڈ کیسے ریچارج ہوتا ہے اور زو کارڈ میں کیا کچھ ہے، اور اس کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا کے پورے پشاور میں روزانہ کے حساب سے کتنے پیسنجر جو ہے سفر کرتے ہیں، کتنے اسٹیشن ہیں، کتنے روٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہے، پبلک ریلیشن آفیسر جو ہے BRT کی، وہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ تمام تفصیل وہ ہمیں بتائیں گے۔ بتائیے گا سب سے پہلے BRT کے حوالے سے کتنے اسٹیشنز ہیں، اس حوالے سے BRT کے تقریباً ابھی تک ہمارے 30 اسٹیشنز ہیں، اور جس پہ ہمارے تقریباً 10 ڈفرینٹ روٹس چلتے ہیں۔ 2 ہمارے ایکسپریس روٹس چلتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اسٹاپنگ روٹس ہے، ڈائریکٹ روٹس ہے جو آف کوریڈور بھی چلتے ہیں۔ ٹوٹل کوریڈور کا جو ایریا ہے دیٹ از جو ڈسٹینس ہے وہ 27 کلومیٹرز ہے۔ آف کوریڈور ہمارے پاس 56 کلومیٹرز ہے۔ ٹوٹل آپ کا 86 کلومیٹرز، تقریباً 87 کلومیٹرز ہے۔ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ گاڑیاں آپ کی کتنی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں؟ گاڑیاں ٹوٹل ہماری 158 ابھی ان سارے روٹس پہ چل رہی ہیں، اور آگے ہمارے پاس 86 اور بسیں آ رہی ہیں جو کچھ انہی روٹس پہ چلائی جائیں گی، کچھ ہمارے نئے روٹس انٹروڈیوس ہوں گے تو ان پہ چلائی جائے گی۔ ڈیلی بیس پہ کتنے پیسنجر جو ہیں آپ کی BRT میں سفر کرتے ہیں؟ ڈیلی بیسس پہ 2.5 لاکھ تک پیسنجر سفر کرتے ہیں، جن میں خواتین، جن میں بچے، معذور افراد۔ اس میں ہمارا یونیورسل ایکسیسیبلٹی کا ایک جو فیچر ہے کہ اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل فار ایوری ون، نہ کسی کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے پچھلے آپ اگر دیکھیں تو پہلے جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اس میں خواتین کو، ایلڈرلی لوگوں کو، بزرگوں کو، ان کو بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ BRT میں سب کے لیے آسانیاں فراہم کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے 25% سیٹس الگ سے مختص کی گئی ہیں، اور ایکسیسیبلٹی ہے، ایلیویٹرز ہے، اس کے پاس ایسکیلیٹرز ہے تاکہ مریض ہو، کوئی ڈسیبلڈ ہو، کوئی بزرگ ہو تو ان کو ایکسیسیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ جو ہے BRT یہاں پہ جو ہے زو کارڈ کتنے کا دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے زو کارڈ میں کیا کچھ ہے؟ زو کارڈ ہمارا ہے 150 روپیز کا کارڈ ملتا ہے آپ کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زو کارڈ کے علاوہ ون ٹائم ٹریول کرتے ہیں، ون ٹائم ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایکسپینسو پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ زو کارڈ لیتے ہیں اور ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت ڈفرینس پڑتا ہے فیئر میں۔ تو زو کارڈ آپ کے لیے بہت آن دا ہول اکنامیکل پڑ جاتا ہے اس کا۔ اس سے آپ بس میں بھی سفر کر سکتے ہو، اس سے ہماری جو بائسیکل شیئرنگ سسٹم ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو ہے BRT کی اوقات کار کے مطلب کیا ٹائمنگ ہے اس کی، ساتھ ساتھ جو ہے فی بس جو ہوتی ہے اس کی روانگی کی ٹائمنگ کیا ہے، اس حوالے سے مطلب منیمم کتنا ٹائم ہے، کتنے ٹائم میں وہ ایک سٹاپ سے روانہ ہوتی ہے، اس حوالے سے؟ BRT کی آپریشن صبح 6 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمارا ڈپو ہے جہاں پہ جب رات کو آپریشنز ختم ہوتی ہے 11 بجے تقریباً بسز یہاں پہنچتی ہے، تو یہاں ان کی ساری کلیننگ ہوتی ہے، پٹ چیک ہوتا ہے، اگر ان میں کوئی خرابی ہو، کچھ ہو تو وہ ڈیلی بیسس میں ان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ صبح پھر 6 بجے سے آپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جو ایک آپ کا ہمارے ایکسپریس روٹس بھی چلتے ہیں، اسٹاپنگ روٹ بھی چلتے ہیں۔ ایکسپریس روٹ کی جو ٹائم ہوتا ہے جو یہاں سے آپ کا چمکنی سے لے کے کارخانوں تک ہوتا ہے وہ ہے تقریباً 45 منٹس کا۔ جو اسٹاپنگ روٹ ہے وہ سارے اسٹاپس پہ رکتی ہے تو وہ 65 منٹس کا ہے ٹوٹل ٹائم۔ اچھا، آپ کے پاس جو ہے زو بائیسیکل، وہ کیا چیز ہے؟ زو بائیسیکل ہم نے ایک لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کے لیے اسٹارٹ کی ہے۔ جیسے ایک ہماری زو بائیسیکل حیدرآباد میں ہے اور یونیورسٹی آف پشاور میں ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں بیکاز یونیورسٹی آف پشاور میں اسپیشلی جب اسٹاپ سے اترتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بائیسیکل اویلیبل ہوتی ہے، اس سے آگے وہ بائیسیکل یوز کر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کی رجسٹریشن فیس کیا ہے اور اس کی اپنی کیا فیس ہے، کیا طریقہ کار کیا ہے زو بائیسیکل کو رجسٹر کرنے؟ اب زو بائیسیکل آپ اپنے زو کارڈ سے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل اپلیکیشن سے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن فی پہلے ہم نے ذرا زیادہ رکھی تھی، اب 1000 روپے کر دیا ہے۔ موبائل کا آپ کہہ رہی ہیں کہ موبائل سے ہم رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے اور وہ پھر کیسے جو ہے موبائل ایپ سے یہ کارڈ ریچارج کر سکتے ہیں؟ کیا ٹائمنگ جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتا ہے؟ اس موبائل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، اور اس میں پھر آپ ایزی پیسہ سے بھی ریچارج کر سکتے ہیں، جاز کیش سے بھی کر سکتے ہیں۔
تو اس میں آپ ایزیلی ریچارج کر کے اس کو وہی اسی طرح یوز کر سکتے ہیں جس زو کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں. کتنا سیکیور ہے فیمیلس کے لیے اس میں سفر کرنا؟ بہت سیکیور ہے، بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہر اسٹیشن پہ ہر بس میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری ہر جگہ پہ سیکیورٹی گارڈز میل بھی ہے فیمیل بھی ہے تعینات کیے گئے ہیں. کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی گارڈز انٹروین کرتے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈنگز آتی ہے، فوٹیجز آتی ہے، سب کچھ. تو آئی تھنک اٹس ویری سیف فار ویمن. اشفاق صاحب بتائیے گا اس کنٹرول سینٹر کے حوالے سے کیسے کام کرتا ہے، کتنے CCTV کیمرے میں، اس حوالے سے؟ اچھا، کنٹرول سینٹر کسی BRT آپریشنز میں کنٹرول سینٹر جو ہے اٹس اے مین برین آف دا آپریشنز. یہاں سے آپ سارے آپریشن کو مانیٹر کر سکتے ہیں. کیمراز جو ہے ہمارے پاس اسٹیشنز پہ بھی کیمراز ہیں، اور پھر ہمارے پاس موویبل کیمراز ہیں کوریڈور پہ، جن کی تعداد 728 ہے. اس کیمرے سے اگر کوئی بھی بس کے ساتھ کوئی واقعہ آتا ہے، بس خراب ہوتی ہے یا کوریڈور میں کوئی اور واقعہ آتا ہے، تو ہم کیمروں سے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اور اسٹیشن کے اندر جو کیمراز بھی ہیں ان کی بھی ساری مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسیڈنٹ کس نوعیت کا ہے. اگر اسٹیشن پہ ہوتا ہے تو ہمارے جو اسٹیشن پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس سرویلنس ٹیم ہے، جو ہمارے پاس سروس پرووائڈر ہیں ان کی بھی سرویلنس ٹیم ہے. اگر اسٹیشن پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کیمرے کے تھرو اس پہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اگر بس سے ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈرائیور کی ٹیم یہاں پہ ہے، وہ ہمیں PTZ جو کوریڈور پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کے تھرو ہمیں وہ انفارم کرتے ہیں کہ بس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. کبھی کبھی اگر بس کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری بس کے اندر 18 میٹر بس اور 12 میٹر کی بس میں کیمراز میں ڈفرینس ہے. جب بس واپس آتی ہے تو اس سے وہ ویڈیوز جو ہیں ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور بس کے اندر دیکھ لیتے ہیں مختلف اینگل سے کہ کہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کو ہم اس کے تھرو مانیٹر کرتے ہیں. اشفاق صاحب، کیسے آپ جو ہے یہ BRT جو بسیز ہوتی ہیں ڈرائیورز کے ساتھ کیسے آپ کنیکٹ رہتے ہیں؟ ڈرائیورز جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ڈرائیور کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ان سے کمیونیکیشن میں ہوتی ہے. اگر بس لیٹ ہو رہی ہو یا کسی اسٹیشن پہ رش ہے یا ہم نے ایڈیشنل بس بھیجنی ہو تو وہ سارے یہاں ڈرائیور کے تھرو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی. کتنی قسم کی بسیں جو ہیں چل رہی ہیں آپ کی BRT؟ ہمارے ٹائمنگ کیا ہے؟ اچھا، ہمارے جو ابھی روٹس چل رہے ہیں، ہمارے تقریباً 10 روٹس ہیں ہمارے، جس میں آپریشنل جو ہے وہ 8 ہیں. اسٹاپنگ روٹ جس کو SR2 بولتے ہیں وہ چمکنی سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹل کارخانوں، اور وہ ہر ایک اسٹاپ پہ رکتی ہے. اس کی چمکنی سے آتاباد تک وہ پہنچتی ہے 65 منٹ پہ. دوسرا روٹ ہمارے پاس ہے ایکسپریس روٹ 1 جس کو ER1 کہتے ہیں، وہ بھی چمکنی سے سٹارٹ ہو کے وہ کارخانوں تک جاتی ہے. اس کا ٹائم جو ہے وہ 45 منٹ، اگر یہاں چمکنی سے کارخانوں تک وہ 45 منٹ لیتی ہے. باقی ہمارے پاس شارٹ روٹس بھی ہیں SR8 جو گل بہار سے مال فیض آباد تک جاتی ہے. اس کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کا روٹ شارٹ ہے. باقی فیڈر روٹس ہیں، تو فیڈر روٹس کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب کوریڈور پہ وہ چلتی ہے تو ٹائم تو ٹھیک ہوتا ہے، جو کوریڈور سے اترتی ہے تو مکس ٹریفک میں کنجیشن کی وجہ سے وہ کبھی ٹائمنگ اس کی آگے پیچھے ہوتی ہے. اچھا، ایک بس ہے وہ اس کی اسٹاپ میں کیا ٹائمنگ ہے؟ کتنے سیکنڈ رکتی ہے، کتنے منٹ رکتی ہے؟ ہر ایک بس جو ہے کوریڈور پہ وہ منیمم 10 سیکنڈس کے لیے اس نے رکنا ہوتا ہے، چاہے اسٹیشن پہ پیسنجر ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، میکسیمم ان کو ٹائم دیا ہوا ہے 30 سیکنڈس تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ میکسیمم 30 سیکنڈس تک آپ رک سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 30 سیکنڈس گزرنے کے باوجود اگر ڈرائیور کو فیل ہوتا ہے کہ پیسنجر فلو زیادہ ہے اور اس وقت گیٹ بند کرنے سے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ پیسنجر سیفلی بس سے باہر نکل جائیں، جنہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، یا بس پہ آ جائیں جنہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد گیٹس بند کرتا ہے. یہ فیمیلز کے لیے ہے، ڈسیبلز کے لیے، اور ہمارے پشاور کے جو پیسنجر ہیں ان کے لیے کتنی سیکیور ہے؟ فیمیلز کے لیے اسپیشلی اگر میں کہوں تو بہت ہی سیکیور ہے. اس میں ایک تو بس کے اندر سارے کیمراز ہیں جس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. کوئی خدا نخواست کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں.
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی تعداد میں اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ڈیلی جو ہے تقریباً 23 to 25% جو ہے ہماری فیمیل پیسنجرز ہوتی ہیں جو اس پہ سفر کرتی ہیں. باقی پرسنل انٹرویوز میں کافی فیمیلز نے یہ کہا کہ وہ پہلے گھر سے نہیں نکلتی تھی, ان کو گھر کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ جائیں, لیکن جب سے BRT آئی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ فیل کرتی ہے BRT میں. دوسری بات یہ کہ BRT جو ہے وہ اس نے اگر BRT ایک فکس ٹائم پہ بس آتی ہے, فکس ٹائم تک سروس ہوتی ہے, تو وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر بس میں سفر کروں گی تو یہاں سے یا میری منزل تک مجھے کتنا ٹائم لگے گا, اور وہ وہی ٹائم اپنے فیملی کو بتاتی ہے. تو فیملی بھی ذرا اس میں ہوتی ہے سکون میں کہ اس ٹائم پہ وہ گھر پہنچے گی یا اس ٹائم پہ وہ کالج پہنچ جائے گی.